السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہماری دورہ علوم شرعیہ کی حدیث کی کلاس ہے، جس میں اخلاق و آداب سے متعلقہ احادیث جو بلوغ المرام کی کتاب الجامع سے لی گئی ہیں ان کی شرح کی جاتی ہے۔ سابقہ ہماری جو کلاس تھی منگل کے دن، اس میں ہم نے حدیث نمبر 17 تک لی تھی، اور اس کے بعد حدیث نمبر 18 سے آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کے اس حدیث میں کہ جس سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرمائے گا۔ من نفس عن مسلم کربۃ، نفس کے معنی، اور اصل نفس کا لفظ ہے نفس سے، نفس کے معنی ہوتا ہے سانس لینا، اور نفس کا لفظ یعنی یہاں پر کوئی آدمی جس طرح کہ کسی مشکل میں پڑھ کر اس کا سانس گھٹ رہا ہو، اور آدمی اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے کہ جس سے اس کی یہ گھٹن دور ہو جائے، تنگی دور ہو جائے، اور مراد جو ہے یعنی اس کی کسی تنگی کو دور کرنا، اس کی کسی مشکل کو دور کرنا۔ تو اب میں کہ جو کسی مسلمان سے اس کی دنیا کی کسی تنگی کو دور کرتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت کے دن کی جو تنگیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، اس سے وہ قیامت کی مشکلات کو دور کرے گا۔ اور دوسرا جملہ اس حدیث کا، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص کسی مسلمان جو تنگ دست ہے اس پر آسانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دنیا آخرت میں آسانی فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا جملہ اس حدیث کا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جیسے کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ حدیث جس طرح کہ ہم اس کے معنی سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ بہت عظیم حدیث ہے کہ جو ایک مسلمان کی مدد اور اس کی تنگیوں مشکلات میں اس کے ساتھ اس کے کام آنا اور اس کی پردہ پوشی کرنا، ان چیزوں کے حوالے سے ہے۔ تو 4 جملوں پر یہ حدیث مشتمل ہے، اور اس حدیث کا بنیادی موضوع جو ہے وہ عربی میں ایک عبارت کہی جاتی ہے، کما تدین تدان، کہ جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور عربی کی ایک اور عبارت کہی جاتی ہے، الجزاء من جنس العمل، کہ انسان کو بدلہ جو ہے اسی طرح کا ملتا ہے جس طرح کا وہ عمل کرتا ہے۔ تو حدیث کے یہ 4 جملے ہی اسی موضوع پر ہیں۔ تو پہلے جملے میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی مشکلات میں سے اس کی کوئی مشکل دور کرتا ہے، اس کی کسی تنگی میں اس کے ختم ہونے کے، اس کے دور ہونے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور مدد کرنے کا معنی کہ اگر مالی طور پر آدمی کسی تنگی میں ہے
تو اس کی مالی مدد کر دیتا ہے، اس کو قرض کے طور پر یا صدقہ خیرات کے طور پر دے کر، یا کسی کو اس کے ہاں کسی کی سفارش کر دیتا ہے کہ فلاں شخص تنگ دست ہے، اس کی تنگ دستی کو دور کیا جائے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس سے ظلم کا خاتمہ کیا جانا، ظالم کو اس سے دور کرنا، ظلم کو اس سے ہٹانا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری سے اس کا علاج کروانا، یعنی کسی طرح کی جو دنیا کی سختیاں یا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی مشکلات میں سے کوئی اس کی مشکل دور کرتا ہے، اور دور کرنے کا معنی کہ اس کے دور ہونے کا، دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، چاہے وہ بذات خود اس چیز میں شامل ہو، یعنی اس کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرے، یا اس کی سفارش کر کے کسی کو کہہ دے کہ اس آدمی کا ساتھ دے اور اس کی مشکل کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے لیے آخرت کی قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں، اس کی ان سختیوں کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کی ان سختیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی سختیاں اور آخرت کی سختیوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ دنیا کی سختیاں کتنی بڑی بھی کیوں نہ ہو، وہ ایک معمولی سی چیز ہے اور ایک عارضی سے وقت کے لیے ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، جبکہ حقیقی معنوں میں جو سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، وہ آخرت کی ہیں، قیامت کے دن کی ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناکی ہے، وہاں حساب و کتاب کی سختی ہے، اور پلسرات ہے، اور طرح طرح کے اس طرح کے مواقف ہیں کہ جہاں سے انسان کو جن مراحل کو طے کرنا ہے، جن مواقف سے انسان کا واسطہ پڑنے والا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ اصل تنگیاں اس دن کی ہیں۔ تو جس کی تنگیاں اس دن کی آسان ہو گئیں، تو اصل یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت اس کو مل گئی۔ لیکن اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ دنیا میں آسانیاں کی جائیں، ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر ایسے بندوں کی مشکلات کو وہ دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث کا دوسرا جملہ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو آدمی کسی یسر آسانی کرتا ہے علی معسر کسی تنگ دست پر، اور یہاں پر خصوصی طور پر معسر تنگ دستی یہ خاص تنگ دستی ہے جو پہلی تنگ دستی کے علاوہ ہے۔ پہلی تنگ دستی عام تھی، کسی بھی موضوع میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ مالی ہو، جسمانی ہو، یا کسی اور لحاظ سے ہو، لیکن یہاں پر معسر کا لفظ جو ہے عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ شخص کے اوپر جس نے قرض لیا ہو اور پھر قرض کی ادائیگی کرنے پر قادر نہ ہو، مالی طور پر قرض کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، اس کو معسر کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر قرض دینے والا جس سے قرض لیا جاتا ہے، جس سے قرض کا مطالبہ ہو رہا ہے، ذو عسرۃ، وہ تنگ دست ہو، مشکل میں ہو، تنگی میں ہو، فناظرۃ، تو اس کو ڈھیل دی جائے، اس کو مہلت دی جائے، الی میسرہ، آسانی تک۔ یعنی اگر کوئی آدمی مشکل میں ہے اور قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا بھی، تو اس کو اس وقت تک ڈھیل اور مہلت دی جائے جب تک وہ آسانی سے قرض واپس کر سکے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن یہ کہ تم قرض واپس لینے کے بجائے اس قرض کو ویسے ہی چھوڑ دو، صدقہ کر دو اس کا، یعنی جس سے لینا ہے اس کو معاف کر دو، خیر لکم، تو اسی میں تمہاری بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے۔ ہاں، بہتری کیا ہے کہ جو یہاں پر ہم بہتری پڑھ رہے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے لیے آسانی کرتا ہے کہ جو تنگ دست ہو، قرض کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، تو اللہ اس کے لیے دنیا آخرت کی دونوں کی آسانیاں کر دیتا ہے۔
پہلے جملے میں تو صرف قیامت کی سختیوں کا ذکر آیا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا آخرت دونوں میں آسانیاں کر دیتا ہے۔ اس نے تو کسی صرف ایک تنگ دست کے اس کے قرض کو معاف کیا ہوگا، یا اس کا قرض کم از کم لیٹ کر دیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ صرف ایک اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے دنیا کے کتنے کام ہیں ان کو جو آسان کر دیتا ہے، اور صرف دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے معاملات جو دنیا کے معاملات سے کہیں زیادہ شدید ہیں، سخت ہیں، مشکل ترین ہیں، اللہ ان کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، جس کو روایت کیا گیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ وقت میں کوئی ایک تاجر تھا کہ جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو اپنے غلام کو، نوکر کو کہتا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ قرض واپس کرنے پر قادر نہیں ہے، قرض کی ادائیگی کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیا کرو، اس کو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کر دے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے اس نیکی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر درگزر کر دیا، اس کو معاف کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا تھا، ان سے آسانی کرتا تھا۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ بہت عظیم اخلاق کی دلیل ہے، بلکہ اخلاق نہیں بلکہ اس سے پہلے آدمی کے دین کی دلیل ہے، اللہ کا ڈر خوف ہونے کی دلیل ہے، اللہ کی نعمت کی قدردانی کی دلیل ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے مال کی، اور جو مال اس کی ضرورت سے بڑھ کر ہے اس کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، ان کو دیتا ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور پھر اگر کوئی واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی مشکل میں ہے، تنگ دستی میں ہے، تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دینا، معاف کر دینا، کوئی شک نہیں کہ اس میں دین کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بہت ایک عظیم پہلو ہے، بہت ایک عظیم کردار ہے۔ اور اگر بندہ لوگوں کے ساتھ یہ نرمی کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس نیکی کو نظر انداز کر دے گا، اس کو فراموش کر دے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کرے گا کہ اس کے لیے دنیا کی بھی آسانیاں کر دے گا اور آخرت کے اس کے معاملات بھی آسان کر دے گا، جس سے ہم کو سبق ملتا ہے اس بات کا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہو لوگوں کی خدمت کرنے کا، اپنے مال سے لوگوں کے کام آنے کا، تو اس چیز میں بخل کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ضرورت ہے اس میں آدمی جس قدر ممکن ہو اللہ کے بندوں کے کام آئے، اللہ کی مخلوق کے کام آئے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سنوارے۔ اور اسی لیے اس طرح کے لوگوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل اگر اسی حدیث کو ہم لیتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی تنگ دست ہے، اس پر آسانی کرنے کے بجائے اس کو تنگ کرتا ہے، اس پر سختی کرتا ہے، تو اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والے کے لیے تو دنیا آخرت کے معاملات آسان کر دیتا ہے، لیکن جو سختی کرتا ہے دوسروں پر اور ان کے گلے گھونٹ کر ان سے قرضے نکالتا ہے اور زبردستی ان سے اپنا حق وصول کرتا ہے، اگرچہ وہ دینے کے قابل نہ بھی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے تنگیاں کرتا ہے جس طرح انہوں نے بندوں کے ساتھ تنگیاں کی ہوتی ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم اپنے آس پاس کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ، آسانیاں کرنے والوں کے ساتھ ان کے معاملات کو کس طرح آسان کر دیتا ہے، ان کے معاملات ہر طور پر، ہر لحاظ سے چلتے ہوتے ہیں اور آسانی سے طے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اس طرح کے بدبخت جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ہر قیمت لینا ہی لینا ہے، چاہے کسی کو تنگ کر کے، کسی کو پریشان کر کے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر بھی تنگیاں ڈال کر ان کے معاملات کو کس طرح بگاڑتا ہے، ان پر سختیاں ڈال دیتا ہے کہ جس سے وہ خود ہی اپنی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح بات کر رہے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ
یعنی کہ اگر اللہ نے اس کو موقع دیا ہے بندوں کی خدمت کرنے کا اپنے مال سے، اپنی کسی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے، تو ان چیزوں میں بخل نہ کرے۔ لیکن یہاں پر ایک اور قابل غور چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اگر قرضہ ایسے شخص کے اوپر ہو کہ جو تنگ دست نہیں ہے، جو دینے پر قادر ہے اور آسانی سے قرضہ ادا کر سکتا ہے، اور پھر بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے، پھر بھی وہ دینے سے کتراتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مطل الغنی ظلم یحل عرضہ وعقوبتہ۔ آپ فرمایا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں کہ جو مالدار شخص ہے، یعنی مالدار ہونے کا معنی کہ جو دوسروں کا حق ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ قرض کی شکل میں ہو یا اس کا اور کوئی حق اس کے اوپر، تو حق ادا کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ ادا نہیں کرتا، ٹال مٹول کرتا ہے، بخل کنجوسی کرتے ہوئے یا اور کسی طرح کی ظلم زیادتی کرتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کرنا ظلم ہے، اس کا حق ادا نہ کرنا ظلم ہے، جبکہ وہ ادا کر سکتا ہے، اور جس ظلم کے نتیجے میں اس کو بے عزت بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ بے عزت کرنے کا معنی کہ لوگوں کے ہاں اس کی شکایتیں لگانا، لوگوں کے ہاں اس کی اس یعنی حقیر اس کی خسرت کا ذکر کرنا کہ فلاں آدمی حق نہیں دے رہا میرا، اور اگر سزا کی دلوانی کی ضرورت پڑتی ہے تو محکمہ عدالت میں جا کر اس پر مقدمہ کیس کر کے اس کو سزا بھی دلوائی جا سکتی ہے کہ وہ مالی طور پر طاقت ہونے کے باوجود بھی دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے حدیث کے الفاظ عام نہیں ہیں، یہ اس کے لیے ہیں کہ جو واقعی تنگ دست ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے ساتھ آسانی کی جائے، لیکن جو تنگ دست نہ ہو، قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہو، دوسروں کے حق دے سکتا ہو اور پھر نہیں دیتا، تو حقیقت میں وہ خود ظالم ہے، اور جس کے ظلم کی بنیاد پر اس کو لوگوں کے ہاں بے عزت بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی مقدمہ کیس بھی، اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ اس حدیث کا، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بعض اوقات کسی شخص کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی لغزش ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے آپ کو کہ اس آدمی نے یہ اس طرح کا کام کیا ہے، اس طرح کا گناہ کیا ہے، اور لوگوں کو اس کے گناہ کا پتہ نہیں ہے، تو پھر حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کے اس گناہ کو چھپائے رکھے، پردہ ڈالے رکھے، لوگوں کے اندر اس کو نہ اچھالے، نہ پھیلائے، تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو۔ تو اس کے اس طرح سے کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی اس کے رازوں پر، اس کی خفیہ چیزوں پر، اور اس کی وہ چیزیں جو لوگوں کے اگر سامنے آئیں تو اس کی بے عزتی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردے ڈالتا ہے اور اس کی عزتوں کو محفوظ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی کچھ چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ یہ حدیث بھی اگرچہ الفاظ اس طرح سے ہیں لیکن ہر چیز میں عام نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کا جرم اس کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ خود بھی جرم سے بچ جائے اور لوگ بھی اس کے جرم سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کا شریر قسم کا شخص ہے اور جس کا کام ہی اس طرح کے جرم کرنا ہے، شرارتیں کریں، تو ایسے شریر لوگوں کی ان کی غلطیوں پر، اس کے شر پر پردہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے شر کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس کو اس کے اپنے شر کی سزا بھی ملے اور لوگ بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں، کیونکہ ایسے شریر لوگوں کے شر پر پردہ ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اور آگے شر کرتا چلا جائے گا اور اپنی برائی میں بڑھتا چلا جائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پردہ ڈالنے والے اس کو اس برائی پر، اس شر پر مزید اس کی مدد کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ لوگ بھی اس کے شر سے ان کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی شریر شخص ہے تو اس کے شر کو یعنی کہ چھپانا جائز نہیں ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچ سکیں،
اور اس کو اس کی سزا ملنے سے، تاکہ وہ بھی اپنی شریر حرکتوں سے باز آ جائے۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ اگر گناہ کے کام ہیں تو اس پر تعاون نہ کرو۔ اسی طرح وہ شخص بھی کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے اوپر پردہ ڈالا، اور پردہ ڈالنے کا معنی یہ لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے لوگوں سے چھپ کر کیا ہے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلا، کسی مخصوص آدمی کو پتہ چلا ہے بس، تو اس کا معنی کہ اس کا گناہ کو سر عام کھلم کھلا نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کھلم کھلا علانیہ سر عام کو گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، تو یہ خود اپنے آپ کو فاش کر رہا ہے، خود اپنا گناہ لوگوں کے ہاں پھیلا رہا ہے۔ تو جس کو خود اپنے گناہ کے اس کا احساس نہیں اس کو چھپانے کا، تو ہمیں بھی پھر اس کے گناہ کو چھپانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت ہے ایسے آدمی کو سزا دی جانا، تاکہ اس کے اس علانیہ گناہ کے شر سے لوگ بچ جائیں۔ کیونکہ گناہ دو طرح کا ہوتا ہے، وہی گناہ اگر چھپ کر کیا جائے تو اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، اسی گناہ کو اگر علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے کیا جائے تو اس کی حیثیت اور ہو جاتی ہے۔ چھپ کر کیا ہوا گناہ تو ہے، لیکن اس کا دوسروں پر اثر نہیں ہے۔ لیکن جو لوگوں کے سامنے گناہ کیا جاتا ہے، ایسا گناہ کرنے والا جیسے کہ لوگوں کو اس گناہ کی دعوت دے رہا ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی معافی الا المجاہرون، کہ میری امت کے سبھی لوگوں کی معافی ہو سکتی ہے سوائے جو سر عام گناہ کرتے ہیں۔ سر عام گناہ کرنے کا معنی یا تو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم یہ جرم کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، اور جس طرح کہ اپنی زبان حال سے لوگوں کو اس گناہ کی دعوت دے رہے ہوں، اور بعض لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتے، لیکن گناہ کو کرنے کے بعد آ کے لوگوں کے درمیان اس کو بیان کرتے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس طرح کے مجرم جو ہیں ان کے جرائم کو بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ اس طرح کے شریر لوگوں سے بچا جا سکے۔ اسی طرح ہی ان جرائم، یعنی کہ اگر عام دنیا کے جرائم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کس طرح کے جرائم پیشہ لوگ، اس طرح کے شریر لوگوں کے جرائم کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اگر یہ جرم دین کے حوالے سے تو اس کی حیثیت اور بڑھ کر ہے۔ کوئی مشرک ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی جو بدعات پھیلا رہا ہے، شرک پھیلا رہا ہے، گمراہ شخص ہے اور اپنے مختلف ہتھ کنڈوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر پردہ ڈالنا جرم ہے بہت بڑا، کہ جس کے بارے میں بلکہ جس طرح کے لوگ ایسا کرنے والے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے، لعن اللہ من آوى محدثا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جو محدث کو، جرم کرنے والے کو، کسی بدعتی مشرک کو پناہ دیتا ہے۔ پناہ دینے کے معنی یا تو اس کو پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے جرم کو چھپا کے رکھتا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو کسی لحاظ سے سپورٹ کرتا ہے۔ تو جو اس طرح کے بدعتی مشرک لوگ ہیں، ان کے جرم کو، ان کے شرک کو واضح کرنا کہ یہ کس طرح مشرک ہے، کس طرح کا گمراہ ہے، یہ چیز ضروری ہے، تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے بچ جائیں۔ یعنی اگر ہم نے پہلے جو بات کی تھی، دنیاوی طور پر کسی کے شر سے بچنے کے لیے کہا تھا کہ اس کے شر سے بچانا لوگوں کو ضروری ہے، کہ جس میں دنیا والوں کا، یعنی کہ لوگوں کا دنیاوی کو نقصان ہو سکتا ہو، اور جو معمولی نقصان ہے تو چیز ہے کہ جہاں پر دین کا نقصان ہوتا ہو، جہاں پر لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہوں، جہاں پر ان کے ہمیشہ کی آخرت برباد ہوتی ہو، تو ایسے گمراہوں سے، ایسے شریروں سے لوگوں کو بچانا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو پھر ایسے بدعتیوں پر، ایسے مشرکوں پر پردہ ڈالنا، ان کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے نہ کھولنا، حقیقت میں ایک الگ سے جرم ہے۔ تو ایسے لوگوں کو واضح کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کی شرارتوں سے، ان کی گمراہیوں سے بچ جائیں اور اپنے دین کو بچا سکیں۔ اس کے بعد اگلے جملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی، اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یعنی جیسے انسان، ایک مسلمان اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی
اپنے فرشتوں کو اس بندے کی مدد پر لگا دیتا ہے، اللہ کی مدد بھی اس بندے کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے توفیق، مدد اور نصرت اور اپنے کاموں کو، اس کے کاموں کا سنور جانا، اس کے کاموں کا درست ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کرتا رہتا ہے جو بندہ اپنے کسی بھائی کی کام اس کے مدد پر لگ جاتا ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کے نیک لوگوں کے معاملات کہ بعض اوقات صرف اپنے کسی بھائی کی جو ضرورت ہے اور ان کی حاجت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے اہم ترین جو ان کے علمی دروس ہوتے، ان کی تعلیم دعوت کا کام ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں کو چھوڑ دیتے تاکہ میں اپنے اس بھائی کی مشکل کو دور کرنے میں اس کے کام آ سکوں، اس کی خدمت کر سکوں۔ تو علی کل حال اس حدیث سے ہمیں اس کے چاروں جملے سے جو ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ ہر لحاظ سے اس کی مشکلات میں کام آنا اور اس کے لیے آسانیاں کرنا، اس کے عیبوں پر پردے ڈالنا، اور جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد تعاون کرنا، ہاں یہ ہیں وہ جو افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔ اسی سلسلہ سے حدیث صحیحہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال ان تدخل على اخیک المؤمن سرورا او تقضی عنہ دینا او تطعمہ خبزا، کہ سب سے افضل ترین اعمال میں سے آپ نے 3 عملوں کا ذکر کیا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دو، اور خوش کرنے کا معنی کہ کسی جائز اور صحیح طریقے سے اس کے لیے کوئی خوشی کا ذریعہ بن جاؤ، خوشی کی بات اس کو سنا دو، یا اس کا قرض ادا کر دو، یا اس کو کھانا کھلا دو۔ آپ مانتے ہیں کہ یہ سب سے افضل ترین اعمال میں سے ہیں۔ تو علی کل حال یہ حدیث جس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جس انداز سے اور جس قدر اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں، حق کے معاملات میں اور ان چیزوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اسی قدر اس اپنے بندے کے کام آتا ہے، اس کے معاملات کو سیدھا کرتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہم لیتے ہیں، عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل على خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اخرجہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت ہے کہ من دل علی خیر، کہ جس شخص نے کسی کو کے کام کی یا بھلائی کا راستہ دکھایا، بھلائی کے کام بتایا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُ مِثْلَ أَجْرِ فَاعِلِهِ، تو کسی بھلائی خیر کے کام کی طرف جس کو لگایا ہے، اب وہ خیر بھلائی کا کام کر رہا ہے، اس کو تو اجر مل رہا ہے کرنے والے کو، لیکن جس نے اس کی اس بھلائی اور خیر کی طرف رہنمائی کی ہے، اللہ اس کو بھی اس کے برابر اجر دے رہا ہے، اللہ اس کو بھی اس کے برابر اجر دے رہا ہے۔ اور یہ حدیث بھی بڑی عظیم حدیث ہے کہ جس میں لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانا اور ان کو خیر و بھلائی کی باتیں بتانا، ان کو خیر کی باتیں سکھانا، چاہے تعلیم کے انداز سے ہو، چاہے رہنمائی کے انداز سے ہو، چاہے دعوت کے میدان میں ہو، کہ لوگوں کو خیر و بھلائی کی بات سکھانا بتانا کہ جس میں ان کے لیے دنیا آخرت کی خیر و بھلائی ہو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جس کے کسی کے بتانے پر جو نیکی کر رہا ہے، تو اس نیکی کرنے والے کو جتنا اجر مل رہا ہے اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ بتانے والے کو دے رہا ہے۔ اور یہ ہے بھائیو اصل تجارت، اصل بزنس۔ میں بعض اوقات مثال دیا کرتا ہوں اس موضوع پر کہ ایک آدمی لیبر کا آدمی ہے جو بیچارہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے اور شام کو صرف اپنے کیے ہوئے کام ہی کی وہ مزدوری پاتا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے کہ جس نے بہت سے لوگوں کو کام پر لگا رکھا ہے، ان کو کام بتاتا ہے، ان کو کام سکھاتا ہے، ان کو کام پر لگا رکھا ہے۔ اب وہ لوگ جتنا بھی کام کر رہے ہیں ان سبھی کے کیے ہوئے کام کا ان کو جو معاوضہ ملنا ہے،
لیکن جس نے ان سبھی کو کام پر لگایا ہوا ہے، سب سے بڑا معاوضہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے، اس کی جیب میں جاتا ہے۔ اگرچہ وہ لیبر کا آدمی جو کام کر رہا ہے بیچارہ دھوپ میں کھڑا اور گرمی میں اور پسینے میں اور مشقت میں پڑا ہے، اور یہ کام پہ ان کو لگانے والا جو ہے ممکن ہے کسی یعنی کہ اپنے آفس میں بیٹھا ہو ایئر کنڈیشن کے اندر اور مزے سے، لیکن چونکہ اس نے ان سبھی کو کام پر لگایا ہوا ہے تو جتنا ان کو مل رہا ہے اس سے زیادہ، کہیں زیادہ، ان سبھی سے زیادہ اس کی جیب میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان سبھی کو کام پر لگایا ہوا ہے۔ اگر ہم دنیا کے حوالے سے یہ مثال اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کنٹریکٹر جو ہوتے ہیں یا ٹھیکیدار جن کو کہا جاتا ہے، مقاول جن کو عربی میں بولا جاتا ہے، وہ کس قدر اس طرح کی چیزوں میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور چند درہم دینار کے بجائے ہزاروں اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ یہ کام اللہ کے دین کے اندر ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن صرف وہ اکیلا ہی کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہی کر رہا ہے۔ نمازیں دن رات بھی پڑھتا رہے تو کتنی پڑھ لے گا؟ قرآن کریم دن رات بھی تلاوت کرتا ہے تو کتنا تلاوت کر لے گا؟ اور بھی کچھ صدقہ خیرات کو نیکیاں، یعنی چونکہ اکیلا ہی کرنے والا ہے تو اکیلے آدمی کی نیکی ایک آدمی کی اتنی ہی ہوگی جتنی ایک آدمی کی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہی اکیلا آدمی جو تھا اس نے 10 آدمیوں کو ان نیکیوں پر لگا دیا، 10 آدمیوں کو نماز پر چلا دیا، نماز ان کو سکھا دی، نماز پڑھنے پر ان کو لگا دیا، قرآن کی تعلیم دی، اور وہ 10 کے 10 آدمی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو اب کیا ہے؟ اب اس کو اپنے اکیلے کی نیکیاں نہیں مل رہی، بلکہ اس کی اپنی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان 10 آدمیوں کی نیکیاں بھی اس کو مل رہی ہیں۔ اور اگر 10 کے بجائے 100 آدمیوں کو دین پر لگا دیا، 1000 کو چلا دیا، کوئی اور اس سے زیادہ کسی کو اللہ نے توفیق دی، تو کس قدر نیکیاں ہیں۔ اصل نیکی کمانے کا رستہ یہ ہے جو دعوت کا رستہ ہے، لوگوں کو ہدایت کے رستے دکھانے کا رستہ ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من دل علی خیرن، اور یہاں پر ذرا خیر کے لفظ کو ہم چاہتے ہیں سمجھا جائے کہ خیر کیا ہے۔ خیر کا معنی ہر وہ چیز جو نیکی کی ہے، جس کو قرآن و سنت نے، اللہ اس کے رسول نے جس کو نیکی کہا ہے، وہ نیکی نہیں جو لوگ اپنے دل دماغ سے بنا لیتے ہیں، وہ نیکی نہیں کہ جو لوگ اپنے تصورات سے گھڑ لیتے ہیں کہ یہ بھی نیکی ہے، چاہے وہ بدعت ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ورزی میں کوئی ایسا کام ہو جس کو لوگ نیکی سمجھتے ہیں۔ ہاں، نیکی وہ نہیں، بلکہ خیر نیکی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے وحی کے ذریعے، جو قرآن میں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ جو اس طرح کی خیر اور نیکی کو خود بھی کرتا ہے، لوگوں کو بھی اس پر چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو نہ کہ صرف اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کا اجر پا رہا ہے، بلکہ لوگوں کو اس نیکی کے راستے پر لگانے چلانے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ اس کی اس بتائی ہوئی نیکی پر چل رہے ہیں، اس کی سکھائی ہوئی اس نیکی پر چل رہے ہیں، جتنا اجر ان کو مل رہا ہے اتنا ہی اجر اس آدمی کو بھی ان سبھی کا مل رہا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اصل نیکی کمانے کا یہ رستہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نبی و رسولوں کا سب سے بڑا مقام ہے۔ نبی و رسولوں کو اللہ نے جو اتنا بڑا مقام دیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنی طرف سے نبوت رسالت کے لیے چنا ہے، اور دوسرا کہ ان کی پیروکاری میں، ان کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر چلتے ہوئے لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، ان سبھی کی نیکیاں کس کو مل رہی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں جا رہی ہیں، اور آپ کے بعد صحابہ اکرام کو مل رہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچایا، سنایا۔ ان کے بعد تابعین کو مل رہی ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کے بعد اس دین کو آگے پہنچایا۔ ان کے بعد تبع تابعین اور ائمہ اکرام کو مل رہی ہیں کہ جنہوں نے اس دین کو آگے پہنچایا، اور آج تک جو بھی، اگر ہم یہ حدیث جو بھی پڑھ رہے ہیں ابو مسعود کی حدیث، 1450 سال سے لے کر یہ حدیث مسلمانوں کی زبانوں پر چلتی آ رہی ہے، ہر استاد اپنے شاگرد کو بتاتا چلا آ رہا ہے، تو 1400 سال میں کتنے اربوں لوگ ہوں گے کہ جن کو صرف اس حدیث کی وجہ سے کتنا اجر ملا ہوگا۔
اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، سننے والوں کو سبھی کو میں مخاطب ہوں گا خاص طور پر اس حدیث کی مناسبت سے، کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے اللہ کے دین کو اچھی طرح خود جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، قرآن و سنت کی بنیادوں پر، اور پھر اس دین کو آگے پھیلانے کی، دعوت دینے کی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی، کہ تاکہ ہم صرف اپنی ہی نمازوں کا، صرف اپنے ہی روزوں، اپنی ہی نیکیوں کا اجر نہ پائیں، بلکہ اپنے ساتھ لاکھوں، ہزاروں، بلکہ اربوں لوگوں کے اجر بھی ہم کو مل سکے۔ تو اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعوت کا کام، اصلاح کا کام، اور لوگوں کو اللہ کا دین سکھانا، بتانا، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنا کتنا یہ عظیم ترین کام ہے، کہ جس کام کے لیے سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے نبیوں کو چنا۔ نبیوں کو اگر ذمہ داری دی کسی کام کی تو اسی کام کی دی، جسے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس سے بہتر کوئی اور کام ہوتا اللہ اپنے نبیوں سے وہ کام کرواتا۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو اگر خیر کا کام، دعوت کا کام، لوگوں کو دین سکھانے کا کام کی ذمہ داری دی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم ترین کام یہی ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کون ہوگا کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے؟ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی عمل کرتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اور کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس موضوع پر ایک حدیث نہیں بلکہ کئی حدیث ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، کہ جو کسی کو دوسروں کو ہدایت کی، نیکی کی رہنمائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا اس نیکی پر چلنے والا، اس ہدایت کے کام کرنے والا اس کو اجر مل رہا ہے۔ ہاں، اس کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر معاملہ اس اللہ کی ذات کے ساتھ ہے جو بڑا ہی فضل و کرم والا ہے، جس کے خزانے اس قدر وسیع ہیں کہ پوری کائنات کی مخلوقات کو بھی سب سے بڑھ کر جو ان کی حاجت ان کو دے دے، تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کو سمندر میں ڈبونے کے برابر بھی کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو بھی اس کا پورا اجر دیتا ہے، اور جس نے اس نیکی کی طرف ہدایت رہنمائی کی ہوتی ہے اس کو بھی اس کے مقابلے میں اس کے مطابق پورا اجر دے دیتا ہے، کیونکہ اس نے رہنمائی کی تھی۔ تو بات کر رہے تھے اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کو جاری کیا۔ سنہ کے معنی جاری کرنا، اور جاری کرنے سے مراد یعنی وہ کام جو اصل کتاب و سنت میں ہے، اصل اللہ کو اس کے رسول کا حکم ہے، لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑا ہو، اور پھر وہ آدمی لوگوں کے اندر اس کام کو جاری کرتا ہے، لوگوں کو کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، خود کر کے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے اس طرح کے کسی اچھے کام کو جاری کیا جس کو لوگ چھوڑے ہوئے ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے فعمل بها بعدہ، اس کو دیکھ کر لوگ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیں، کتب لہ مثل اجر من عمل بها، تو جس نے وہ کام کیا ہے ان سبھی کا اجر جو ہے اس آدمی کو مل جاتا ہے۔ اور اس حدیث کو ہم تھوڑا چاہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ صحیح مسلم کے اس حدیث کو جو بھی میں نے روایت ذکر کی ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کیونکہ ہمارے ہاں بدعتی لوگ، بدعات، گمراہیاں پیدا کرنے والے اس طرح کی حدیثوں کو اپنی بدعات پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام شروع کیا، جاری کیا، تو ہم جو بدعتیں شروع کر رہے ہیں یہ ساری اچھے کام ہیں، بدعت حسنہ ہیں۔ اصل اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ اصل یہ ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ آئے، دوپہر کا وقت تھا، اور فقر و فاقہ سے ان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، پھٹے ہوئے ان کے کپڑے اور ان کے سوکھے ہوئے مرجھائے ہوئے چہرے، پتہ چلتا تھا کہ کافی عرصے سے ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو دیکھا تو آپ بڑے پریشان ہو گئے، ان کے فقر و فاقے کو، ان کی بھوک کو، ان کی غربت کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے اوپر ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات جمع کیا جائے، تاکہ ان کے لیے کھانے پینے کا، ان چیزوں کے ضروریات کا کوئی انتظام کیا جائے۔
تو آپ کے اس حکم پر سب سے پہلے ایک صحابی یعنی مٹھی بھر یا دونوں ہاتھوں میں تقریباً کہہ لیجیے کہ جو جو یا کھجور آ سکتی تھی وہ لے کر آیا، اس کے پاس وہی کچھ تھا وہ لے کر آ گیا۔ تو اس کے اس صدقے کی وجہ سے اس کو دیکھ کر سبھی لوگ جو ہیں صحابہ کرام سبھی نے صدقہ لانا شروع کر دیا اور صدقہ پیش کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں صدقے کا ڈھیر لگ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس چیز کو دیکھ کر چمک رہا تھا خوشی سے۔ اور خوشی کس بات کی کہ اللہ کے یہ بندے جو فقر و فاقہ میں تھے، بھوک میں تھے، ان کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کیا، جاری کرنے سے مراد یعنی لوگ اس کو چھوڑے ہوئے تھے لیکن اس کو دیکھ کر لوگ اس کام کو کرنا شروع ہو گئے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بدعت گھڑ رہا ہے، اللہ کے دین میں خود اپنی طرف سے کوئی شریعت سازی کر رہا ہے، اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین کھڑا کر رہا ہے۔ ہاں یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو اس کو اجر ملنے کے بجائے سب سے بڑا مجرم ہے اس دنیا کا۔ لیکن یہاں پر بات اس کی ہو رہی ہے کہ جس نے ایسا کام کیا، اس صحابی نے جو صدقہ دیا لا کر، کیا کوئی بدعت تھی؟ نہیں، وہ وہی صدقہ تھا جس کا اللہ نے قرآن کریم میں 10 جگہ پر حکم دیا ہے اور جس کا ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ تو صحابی نے وہ کام کیا جو قرآن و سنت میں تھا، جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا تھا۔ صحابی کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا، اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہیں کر رہا تھا کہ جو آج کے بدعتیوں کے لیے وہ دلیل بن جائے کہ اس آدمی نے بھی بدعت کا کام کیا تھا، ہم بھی وہی بدعتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس حدیث کو جو اس کی حقیقت ہے، جہاں پر یہ حدیث جو اس کا صحیح معنی ہے اس کے مطابق اس کو لانے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس طرح کی حدیثوں کو اپنی بدعات پر فٹ کیا جائے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا، بات چل رہی تھی ہماری کہ دین کا کام، دین کی دعوت کا کام، لوگوں کو بھلائی خیر بھلائی کی طرف اور خیر کے کام کی طرف رہنمائی کرنا، ان کو نیکی کے راستے بتانا، دکھانا اور ان کو نیکی کی تعلیم دینا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ من دل علی خیر، کہ جو کسی خیر بھلائی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، خیر کے راستے ان کو بتاتا دکھاتا ہے، ان کو تعلیم دیتا اس کی، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کے لیے جو کام کرنے والے کا، عمل کرنے والے کا جتنا اجر ہے اتنا ہی اجر اس رہنمائی کرنے والے کا ہے۔ اور ہمیں خصوصاً رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے اوقات میں لوگوں کے دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور خصوصاً موجودہ جو وباؤں کے حالات چل رہے ہیں اس میں اور بھی لوگوں کے دل کسی حد تک کافی دین کی طرف مائل ہیں، فراغت بھی ان کو کافی ساری۔ تو ہمیں اس حدیث کے حوالے سے جو پڑھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس حدیث پر ہمارا سب سے بڑھ کر عمل ہو اور ہماری کوشش ہو کہ ہم سب سے آگے ہوں اس حدیث پر عمل کرنے میں، کہ لوگوں کو خیر کی باتیں بتانے میں، ان کو ہدایت کی باتیں سکھانے میں۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، قرآن کریم کی اچھی طرح تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھ سکتا ہے، تو لوگوں کو پڑھانے کی، ان کو قرآن کی تعلیم دینے کی کوشش کرے۔ قرآن کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ، اس کے معنی لوگوں کو سکھائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا قرآن کیا ہے۔ اور اگر کسی بھائی کو اللہ نے توفیق دی ہے، کسی بھائی بہن کو علم دیا ہے، اپنے اس علم کے مطابق، جو علم اس کے پاس ہے اس کے مطابق لوگوں کو اس کی دعوت دے، چاہے وہ دعوت کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، اگر اس رمضان میں فرض کرو مساجد بند ہیں اور مساجد میں ہم دعوت کے کام جو کرتے تھے وہ ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور بہت سے راستے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے آس پاس آپ کے دوست احباب جو ملنے ملانے والے ہیں، عموماً آدمی افطاری کرتے ہوئے، سحری کرتے ہوئے اور یا دن کے کسی اوقات میں ملاقاتیں رہتی ہیں، چاہے اکا دکا افراد سے ہوں، تو کوشش ہو کہ جہاں بھی اٹھے بیٹھے، جہاں بھی جائیں، ہماری ہر طرح سے ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش ہو، ان کو کوئی دین سکھانا، ان کو کوئی تعلیم دینا، اور خصوصاً عقیدے کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے اور دین کے احکامات کے حوالے سے، اور قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور یہ چیزیں خود ہم سکھانے کی، بتانے کی کوشش کریں، لیکن صحیح علم کے ساتھ، صحیح بنیادوں کے ساتھ،
کسی لاعلمی جہالت کے ساتھ نہیں، کیونکہ دعوت کے کام کے لیے سب سے بنیادی جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ۔ بصیرت کیا چیز ہے؟ ہاں، بصیرت وہ شریعت کا علم ہے اور حکمت عملی ہے۔ تو ضرورت ہے ہم کو یہ کام کرنے کی، جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے خود اس کام کو کرے، اور پھر ہم اس دعوت کے کام کو، لوگوں کے اس اصلاح کے کام کو اپنی زبان سے کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنی طرف سے کرنے کے ساتھ ساتھ، اور بھی ہمارے پاس بہت طریقے ہیں۔ اور طریقے کیا ہیں کہ دیکھیں علماء حق کہ جو کتاب و سنت پر چلنے والے علماء ہیں، جن کے بارے میں ہم کو یقین ہو 100% کہ ان کی باتیں وہی ہوتی ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کتاب و سنت سے، قرآن سے، سنت سے ہٹ کر ان کی بات نہیں ہوتی، ایسے علماء کے دروس، ان کے یعنی کہ ان کے پروگرام، ان کے فتوے، ان کی اس طرح کی چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو سنایا جائے، تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو۔ اور اللہ کے فضل توفیق سے الحمدللہ اس وقت موجود ہیں ہمارے دروس بھی فجر کے بعد انشاءاللہ۔ ہماری کلاس جو تفسیر کی ہے وہ رمضان میں انشاءاللہ اللہ کے فضل توفیق سے چلے گی باقاعدہ۔ ہم چاہیں گے کہ تمام سننے والے اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کا قرآن سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کی جائے، اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچے اور ہم جانیں کہ اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے۔ اسی طرح شام کے ٹائم بھی ہماری یہ کلاسیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جاری رہیں گی۔ عشاء کے بعد جو ہماری کلاس ہوتی ہے، ان کلاسوں کو خود سننا، آگے اپنے دوستوں کو سنانے کی کوشش کرنا، ان کو شیئر کرنا، اور ان کو سناتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ان کا پیچھا کرنا کہ کہاں تک وہ ان چیزوں کو سن رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کہاں تک ان کو ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے، یا کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس میں ان کی رہنمائی کی جائے۔ خود نہیں کر سکتے تو دوسرے ساتھیوں کی طرف، یعنی ان کو رہنمائی کرنے کے لیے ان کی طرف ریفر کیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے رستے ہیں۔ رمضان کے احکام و مسائل کے حوالے سے بھی اللہ کے فضل سے کافی اس کی پوسٹیں تیار ہو چکی ہیں، انشاءاللہ قریب آپ تک پہنچیں گی۔ تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کو شیئر کی جانا، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، اور پھر ان کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھنے کی ترغیب دلانا، اور ان سے اس بات کا رابطہ رکھنا کہ کہاں تک انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ دیکھیے آج اس بے دینی کے ماحول میں، بدکاری، بے حیائی کے ماحول میں، کس طرح بدکار، بے دین لوگ بدکاریاں پھیلانے میں تیز ہیں، اور ان کی کوششیں چل رہی ہیں۔ اور تو اور بلکہ رمضان کے حوالے سے ہی شیطان صفت لوگ جو ہیں، ابلیس تو جکڑے جائیں گے، لیکن ان کے ایجنٹ اور ان کے جو چیلے چمچے ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ کس انداز سے ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں لوگوں کے رمضان کے برباد کرنے کی، اس کو خراب کرنے کی۔ تو اگر دنیا پرست لوگ، گمراہ کن لوگ، شیطان صفت لوگ، ان کی اس قدر کوششیں چل رہی ہیں لوگوں کا دین برباد کرنے کی، خراب کرنے کی، اور بلکہ اس سے آگے مزید بڑھ کر کچھ وہ گمراہ کن قسم کے جو ان کے علماء سو جن کو کہہ لیے، وہ یہ کام کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے حق کی توفیق دی ہے، کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دی ہے، اور توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق دی ہے، ان پر اور بھی زیادہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو ان گمراہیوں سے بچانے کے لیے اپنی ان کی بھرپور کوششیں ہوں۔ تو اس لیے میری سبھی ساتھیوں سے، سننے والے جتنے بھی ہیں، مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، سبھی سے اس بات کی گزارش ہے کہ اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، خود بھی نیکیاں کمانے میں، عبادتیں کرنے میں، اور پھر لوگوں کو بھی ان نیکیوں عبادتوں پر چلانے میں، علمی بنیادوں پر قرآن کریم کی تفسیریں ان کو سنائیں، اس طرح کی چیزیں ان کو شیئر کریں، ان کو بتائیں، تاکہ جو ہے اللہ کا دین پھیلے اور توحید و سنت کی دعوت پھیلے، اور لوگوں کو قرآن کی سمجھ آئے، سنت کی سمجھ آئے، اور طرح طرح کی گمراہیاں جو ہمارے معاشروں میں پھیلی ہیں، تاکہ ہم ان سے خود بھی اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اپنے بھائیوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی ان گمراہیوں سے بچا سکیں۔ تو اس حوالے سے میں اس حدیث کی شرح میں مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جتنا بھی ہم سے ممکن ہو، تو تاکہ ہم اس خیر کے کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیمات پر بھی عمل کریں، اور اتنا بڑا اجر اور ثواب بھی کما سکیں جو اللہ نے اس کام کے پیچھے رکھا ہے کہ من دل علی خیر، کہ جو کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فلاح مثل اجر فاعلہ، تو جو نیکی کرنے والے کا اجر ہے وہی اس کی رہنمائی کرنے والے کا اتنا ہی اجر ہے۔ آپ کے کہنے پر، آپ کے ترغیب دلانے پر، آپ کے
کسی دروس کو، اس طرح کی چیزیں لوگوں کو شیئر کرنے پر اور ان چیزوں کو سننے کی ترغیب دلانے پر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صحیح عقیدے کی سمجھ دے دیتا ہے، شرک و بدعات سے نکل آتا ہے، کوئی بے دین سا دین کی طرف آ جاتا ہے، بے نماز تھا نماز کی پابندی کر لیتا ہے، تو کتنا بڑا آپ کے لیے اجر ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو بھیجا غزوہ خیبر میں تو کیا فرمایا؟ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ بہت سے لوگ نہیں بلکہ اگر تیرے ہاتھوں اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، ایک آدمی کو بھی تیرے ہاتھوں اگر ہدایت مل جاتی ہے تو تیرے لیے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا بھی سرخ اونٹوں کو پا لینے سے بہتر ہے، اور سرخ اونٹ عربوں کا جو بہت قیمتی مال ہوتا تھا۔ تو ہم اگر دنیا کی مال و دولت کو سمیٹنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس میں بلکہ لوگوں کو بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو رہنمائی کریں کہ تاکہ ان کو بھی یہ دنیا کی یہ نعمت مل جائے، یہ فائدہ ہو جائے، تو اصل جو نعمت ہے وہ آخرت کی ہے، وہ دین کی ہے، کہ جسے ہمیں خود بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس نعمت کی طرف لگانے چلانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث لیتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استعاذکم باللہ فاعیذوہ ومن سألکم باللہ فاعطوہ ومن اتا الیکم بمعروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا فادعوا له۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، کہ جو تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دے دو۔ اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کا معنی کہ یا تو خود تم کسی پر ظلم زیادتی کرنا چاہتے ہو یا کسی کے ساتھ کوئی اس کو سزا دینا چاہتے ہو، ایسا کرنا چاہتے ہو، اور تم سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے یہ کام نہ کرو، تو اگر ایسی چیز ہے تب تو تم اس کو سزا دینے سے، اس کو اس طرح کی چیز کرنے سے باز آ جاؤ۔ یا اگر وہ کسی کے ظلم و ستم میں ہے اور چاہتا ہے کہ تم اللہ کے نام سے اس کو پناہ دو، اللہ کے نام سے تم سے پناہ طلب کرتا ہے کہ تم کو اس ظلم سے بچا لو جو اس پر ہو رہا ہے، تو اللہ نبی کے صلی اللہ فرماتے ہیں تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کو پناہ دو۔ جو اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام سے تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کو تم پناہ دو۔ لیکن یہاں پر بھی اس حدیث کو سمجھتے ہوئے ضرورت ہے اس بات کی، کیا اس حدیث کے الفاظ ہر چیز کے لیے نہیں ہیں۔ ہاں، ہم کسی کو پناہ دیں گے جہاں پر اس کو پناہ دینے کا حق ہے، لیکن فرض کرو اگر آپ کسی کو کہتے ہو بھی فلاں کا حق ادا کرو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم سے مجھ سے اس بات کا مطالبہ نہ کرو، تو ہم ایسی چیز سے اس کو پناہ نہیں دیں گے۔ وہ کسی پر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، ظلم یعنی کہ کوئی جرم کر رہا ہے، آپ اس کو اس جرم سے روکنے کی کوشش کرتے ہو تو کہتا ہے کہ میں تم کو اللہ کی پناہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، تو ہم اس کو اس جرم کرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جہاں پر اس کا کوئی جائز حق ہے کہ جہاں پر اس کو پناہ دینا ضروری ہے اس کو، تاکہ اس کی جان بچ جائے، اس کا مال بچ جائے، تو وہاں پر اس کو پناہ دی جائے گی۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ جہاں پر جو غلط چیز کے لیے پناہ طلب کرتا ہے، جس طرح ہم ابھی پچھلی حدیث کی شرح میں ذکر کر رہے تھے کہ وہ بدعتی آدمی ہے، بدعت پھیلاتا ہے اور تم سے بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نام سے میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم آگے اس کام کو کرو، تو ہم چاہے وہ کتنے بھی اللہ کے واسطے کیوں نہ دے لے، ہم اس کی بدعات کو، اس کے جرم کو، اس کی بدکاریوں کو آگے نہیں پھیلائیں گے، بلکہ اس کو خود کو روکیں گے۔ اسی طرح دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، اور جو تم سے اللہ کے نام سے مانگے تو اس کو دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بلکہ اس بات کی تاکید کی کہ جب تم سے کوئی اللہ کے نام سے مانگے تو اس کو، اس مانگنے والے کو اس کا سوال پورا کرو، اس کو دو۔ لیکن یہاں پر بھی کئی چیزیں ہیں، اگر تو اس نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا ہے جو حرام چیز ہے تو اللہ کا نام ایک بار نہیں بلکہ سارا دن بھی لیتا رہے تب بھی ہم اس کو حرام چیز کو دینے پر اس کی مدد نہیں کریں گے، نہ اس کو دیں گے۔ اور اگر ایسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے، حق کسی اور کا ہے، اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو دے دی جائے، یعنی فرض کرو کوئی آدمی قاضی جج کے پاس جاتا ہے کہ اس کو غلط فیصلہ کر کے حق کسی اور کا ہے اس کو دے دیا جائے، چاہے وہ اللہ کے نام کتنی بار بھی کیوں نہ لیتا رہے، چونکہ اس کا حق نہیں ہے تو اس کو وہ چیز نہیں دی جائے گی۔ اس لیے
یہاں پر بھی ہمیں یہ چیز دیکھنا ہوگی کہ واقعی اگر کوئی اپنا حق مانگتا ہے اللہ کے نام سے، یا ایسی چیز مانگتا ہے کہ جو آپ صدقے خیرات کے طور پر اس کو دے سکتے ہو، جو کسی اور کا حق نہیں ہے اور اس کو دینا جائز بھی ہے، تو ہاں تو یہ ہے جہاں پر اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا اور اس کو دی جائے گی۔ اور بلکہ یہاں پر مزید یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر ایسی چیز طلب کرتا ہے جو آپ کی اپنی ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی اپنی ضرورت اس سے بڑھ کر ہے، تو یہاں پر بھی آدمی کو اس کو چیز وہ دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کرنے لگیں تو پھر ہر فقیر جو ہے وہ آپ سے آ کر ممکن ہے آپ کا گھر بھی آپ سے مطالبہ وہ بھی اللہ کے نام سے مانگ لے۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے، جو انسان کی اپنی بنیادی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر اس کا گزر نہیں ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی ضرورت دوسرے آدمی سے بڑھ کر ہے، مانگنے والے سے بڑھ کر ہے، تو وہاں پر بھی اس کو وہ چیز دینا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَمَنْ آتَا إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، کہ جو تم سے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کو اس کا بدل دو، اس کا مکافہ دو۔ مکافہ کے معنی اس کا بدل دو، اس کا معاوضہ دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر تمہارے پاس اس کو کوئی بدل دینے کا، اس کا عوض دینے کا کوئی تمہارے پاس کچھ اس وسائل نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَادْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کرو۔ اور یہ بھی عظیم اخلاق کی ایک دلیل ہے کہ آدمی کو اگر کوئی چیز دیتا ہے ہدیہ کے طور پر یا تحفہ کے طور پر یا کسی بھی انداز سے، تو یہ نہیں کہ آدمی صرف لینے والوں میں سے ہو، بلکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم اس کو اس کے بدل میں کچھ دیں۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کان یقبل الہدیۃ ویکافئ علیہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ لوگوں سے قبول کرتے، تحفہ لیتے، گفٹ لیتے، اور پھر اس کا معاوضہ بھی دیتے، اس کا عوض بھی دیتے۔ تو یہ ہے اس حدیث میں تعلیم کہ اگر تم کوئی چیز دیتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، چاہے کوئی چیز دیتا ہے اور کوئی نیکی کا کام تمہارے ساتھ کرتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے کسی کام کے اندر، کسی مشکل میں پھنسے تھے، تمہاری مشکل میں اس میں آسانی کر دی، تو کوئی بھی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو آپ کا فرمان ہے کہ اس کو پھر اس کا بدل دو، اس کا مکافہ دو۔ اور بدل دینے کا معنی کہ جس طرح کی چیز اس نے دی ہے یا جس طرح کی نیکی اس نے کی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی اس سے بڑھ کر نیکی کی جائے۔ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ہونا چاہیے۔ اگر تم اس کو دینے پر قادر نہیں ہو یا نہیں دے سکتے، بعض اوقات انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی کہ ملے ہوئے گفٹ کا یا جو چیز اس کو کسی کی طرف سے ملی ہے اس کے بدل میں کوئی چیز دے، اور بعض اوقات دینے والا ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کو اس کے بدل میں دینا جو ہے وہ اس کی توہین ہے، یا اس کو اس کے بدل میں کوئی چیز دینا ممکن نہیں ہے۔ یعنی فرض کرو بادشاہ کی طرف سے آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے، تو کیا آپ بادشاہ کو پھر گفٹ دو گے؟ تو اس طرح کی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں اس چیز کا کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ہی ہم اس کا بدل دیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر ہم اس کے بدل دیں گے تو اس کی اپنی توہین محسوس کریں گے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، کہ اگر تم کو اس کے بدل دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی، یا تو تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، یا شخص ایسا ہے کہ جس کو بدل دینا یا معاوضہ دینا مناسب نہیں ہے، لائق نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اور دعا کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ من صنع الیہ معروفا فقال جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے والے کو اگلا اس کو جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ تجھے اس کا بہتر بدل دے، یہ اس کے لیے دعا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اس کی بہت زیادہ تعریف کر دی، بہت بڑھ کر اس کے لیے دعا کر دی۔ ہم اگرچہ اس چیز کو، اس جملے کو معمولی سے سمجھتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرا، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جملہ معمولی نہیں، یہ دعا بہت بڑی دعا ہے کہ میں نے جو تم سے کیا ہے، جو تم کو دنیا کے لحاظ سے، یعنی کہ تم نے جو مجھے دیا ہے وہ تو دیا ہے، لیکن اس کا بدل جو ہے تم کو اللہ اپنی طرف سے دے۔ اور ظاہری بات، اللہ کی طرف سے جو کسی کو بدل ملے گا، اللہ کی طرف سے جو کسی کو معاوضہ ملے گا، وہ بندوں کے اس طرح کی چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ تو اس لیے آزمائے کہ کسی کو جزاک اللہ خیرن کہہ دینا، یہ اس کے لیے بہت بہت عظیم ترین دعا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ کبھی آدمی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے بدل میں کوئی چیز دینے پر قابل، اس پر قادر نہیں ہوتا، مالی حیثیت نہیں ہوتی، اور بعض کا شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بدل میں دینا مناسب نہیں ہوتا، تو پھر وہاں پر کیا ہے؟ فَادْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعا کرو۔ اور مزید اس روایت میں آتا ہے
فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تُرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، کہ اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تم یہ سمجھ لو کہ واقعی تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کی اہم ترین ان تعلیمات میں سے ہے کہ جس میں انسان کا حق بنتا ہے کہ دوسروں کے نیکی کا بدلہ نیکی سے دے، اور اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو داؤد کی جس سے حدیث ہے اس میں فرمایا ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے بندے پر فرض بنتا ہے، مومن پر فرض بنتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے آپ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو نیکی کے ساتھ دو، اگر دنیا کی کسی چیز سے دے سکتے ہو، ورنہ کم از کم اس کے لیے اس انداز سے دعا کرو کہ جس میں اس کا حق پورا ہو جائے۔ تو یہ تینوں حدیثیں ہمیں جن چیزوں کی تعلیم دیتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نیکی احسان کرنا، ان کی مشکلات میں اس کے کام آنا، اور ان کی تنگیوں کو آسانیوں سے بدلنا، اور سب سے بڑی خیر و بھلائی کسی کے ساتھ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کسی کو نیکی کے، بھلائی کے، خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں ان کی رہنمائی کرنا، کہ جو سب سے بڑھ کر نیکی ہو سکتی ہے۔ اور پھر تیسری حدیث میں کہ مانگنے والوں کو جو پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دی جائے جب اس کو پناہ دینے کا حق ہو، اور اگر کوئی سوال کرتا ہے اور اس کا سوال معقول ہو، جائز ہو، تو اس کے سوال کو پورا کرنا۔ اور تیسرا جملہ کہ تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو تم بھی اس کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کرو، یا کم از کم اس کے لیے دعا کر دو، نیک دعا کر دو جس سے اس کا حق پورا ہو جائے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس طرح کے حدیث ہم کو جس بات کی تعلیم دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کس طرح سے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی، اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ اور بہتر انداز، یہ چیزیں اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔